جب یہ ایس سی او کا اجلاس بلایا گیا، اس میں جو مہمانوں کی شرکت ہو رہی تھی، مغربی میڈیا کہہ رہا تھا کہ یہ سمبولک ہے، علامتی طور پر ایک طاقت کا مظاہرہ ہے، پریڈ ہوتی ہے، اس میں ایرانی صدر ہوں، شمالی کوریا کے ڈکٹیٹر ہیں وہ موجود ہوں، روسی صدر موجود ہوں، اب اور جو جدید ہتھیار ہیں، اس کے بعد تو خود مغربی میڈیا اس کو باقاعدہ طاقت کے مظاہرے کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ کیا واقعی اس وقت ایک متبادل طاقت سامنے آ رہی ہے جس کا مظاہرہ ہو رہا ہے؟ یقیناً اور اس میں تو کوئی سرپرائز نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم پچھلے 10-15 سال سے ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ایک شفٹ ہو رہا ہے، لیکن وہ کس طرح ہوگا، کس طرح کھلے گا، دیٹ واز دا کویسچن، اور اب وہ صاف ظاہر ہو گیا۔ ان اے وے ٹرمپ صاحب نے خود اس کو ایکسلریٹ کر دیا ہے اپنی پہلی ٹرم میں، اور پھر اس میں تو بہت زیادہ ایک طرح سے چین جس کی پریفرنس یہ ہوتی کہ وہ منظر عام پہ آہستہ آہستہ آتا، اپنی طاقت بڑھاتا، اس کو ایک طرح سے کارنر کر کے فورس کر دیا ہے کہ اب تو یہ بڑی کھلی ایک، آپ اس کو جنگ استعمال کریں لفظ یا نہ لفظ کریں استعمال، لیکن یہ جو مظاہرہ ہے یہ اگر سمبولک ہے تو جنگ بھی تو سمبلز کی ہے نا۔ اگر یہ آپٹک ہے تو آپٹک جو ہے وہ نیریٹو کا بڑا بھائی ہوتا ہے۔ اگر نیریٹو امپورٹنٹ ہوتا ہے، بیانیہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، جو الفاظ سے نکلتا ہے، تو جو آپ چیز دیکھتے ہیں وہ اسی تسلسل کا ایک سلسلہ ہوتا ہے اور اس کا اگلا سٹیپ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپٹکس یہ ہیں کہ میرا جہاز تمہارے جہاز سے بڑا ہے، میری پریڈ تمہاری پریڈ سے کہیں بہتر ہے، میرے پاس تم اگر اپنے دفتر میں دنیا کے لیڈرز کو بلا کے ان کی تذلیل کر سکتے ہو، تو میں بڑے بڑے لیڈرز کو بلا کے جو تمہارے مخالفین ہیں اپنے ساتھ کھڑا کر سکتا ہوں، نہ صرف کھڑا کر سکتا ہوں، آئی کین شو کہ وہ ایک طرح سے مجھے الیجنس دے رہے ہیں۔ آپ نے پیوٹن صاحب کو اور جو شی صاحب کی جو ڈائنامکس ہیں، وہ پیوٹن کسی کے ساتھ نہیں ہوتے۔ ان اے وے دی ٹائپ آف ریسپیکٹ ہی گیوز ٹو دی چائنیز لیڈر، وہ نہ امریکہ کو دیتے ہیں نہ کسی کو۔ سو یہ جو آپٹکس ہیں، یہ جو سمبلزم ہے، یہ انکانسیکوینشل نہیں ہے، یہ تو اب جنگ آپ سمجھ لیں اسی چیز کی ہے۔ دیکھیں نا، جب ٹرمپ صاحب اپنے دفتر میں کسی کو بلا کے پریس کانفرنس پہ کیمراز لگا کے اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، وہ بھی تو آپٹکس ہے نا۔ ٹرمپ صاحب نے جو ایک پریڈ کرنے کی کوشش کی جو ان اے وے فلاپ ہو گئی، وہ بھی آپٹکس تھے۔ تو ان اے وے یہ آپ سوچیں کہ جس چیز پہ سب سے زیادہ فخر ہے ٹرمپ صاحب کو، جو ان کی سب سے بڑی وہ ہے نا اسکل ہے آپٹکس کی، گریبنگ اٹینشن کی، ایک طرح سے چین نے ان کو اسی پہ مات دے دی ہے۔ دیٹ از وائی وہ جو ہم نے دیکھا ٹرمپ صاحب کا بیان، وہ اتنا وسرل ہے، اتنا دل سے نکلی ہوئی ایک فریاد ہے کہ یار جو چیز میں سب کا بادشاہ تھا، آپٹکس، اس میں ہی چین نے ایک اتنا بڑا مارکا انجام کر دیا ایس سی او کے ساتھ اور اس کے بعد پریڈ کے ساتھ۔ اور یہ بھی بتائے گا کہ ظاہر امریکن میڈیا میں تو اب تبصرے ہو ہی رہے ہیں کہ ٹرمپ یہ کہہ کر آئے تھے کہ میک امریکہ گریٹ اگین، مگر اب الٹا ہو رہا ہے۔ ان کے اتحادی بھی کنسرن کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ جو اکیڈمک سرکلز ہیں وہاں پر، جو تھنک ٹینکس ہیں وہاں پر کیا سنوائی ہے؟ وہاں پر بھی کیا یہ کنسرن ہے کہ ٹرمپ تو بالکل تنہا کر رہے ہیں امریکہ کو، یا پھر طاقتور کر رہے ہیں اور متحد کر رہے ہیں امریکہ کو مخالفین کو؟ بہت زیادہ کنسرن ہے، بہت زیادہ کنسرن ہے۔ کنسرن کے علاوہ جو ہے وہ ایک رائٹنگ آن دا وال ہے۔ تو یہاں تو نہ صرف تشویش ہے، لیکن ایک بہت بڑی، آپ سارے تھنک ٹینکس دیکھ لیں، آپ ان کے رسالے دیکھ لیں، فورن پالیسی میگزین دیکھ لیں، فورن افیئرز میگزین دیکھ لیں، وہ چیزیں جن سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ انٹلیکچوئل تھاٹ کہاں ہے، وہ تو اس وقت ایک ٹوٹل سپن میں ہے کہ یار یہ آپ کیا کر رہے ہو کہ ایک جو پریٹنس تھا اس کو آپ خود یہ ظاہر کر رہے ہو کہ ہم گریٹ نہیں ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ آپ کا جو دوست تھا، کہ ایک طرح سے جو تڑی کی سیاست انہوں نے شروع کی ہے۔ دیکھیں، امریکہ کی سیاست میں تڑی ہمیشہ تھی، پاور ہمیشہ تھی، طاقت ہمیشہ تھی۔ امریکہ چھینک مارتا تھا، دنیا کو زکام ہو جاتا تھا، یہ ہمیشہ تھا۔ لیکن وہ ان کا طریقہ واردات یہ تھا کہ ہم مورلی سپیریئر ہیں، ہم دنیا کے چودھری اسی میں ہیں کہ ہم اچھے ہیں، ہم ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں، ہم رائٹس میں بلیو کرتے ہیں۔ اس کو ٹرمپ صاحب نے خصوصاً اس بار جو ریپلیس کیا ہے، میں لفظ تڑی کی سیاست سے بہتر اس کا کوئی ڈیفینیشن ہے نہیں، کہ کیونکہ میں بڑا ہوں، میرے پاس سٹک تم سے بڑی ہے، اس لیے میں کہوں گا ٹیرف لگیں گے، چاہے ان کی تک بنے یا نہ بنے، لیکن لگیں گے۔ اور اس کا جواب جو ملا ہے ہمیں پچھلے 2-3 دنوں میں، خصوصاً چین سے بھی، لیکن دوسرے ممالک سے بھی، روس سے بھی، وہ یہ ہے کہ یار اگر تم تڑی مار سکتے ہو تو میں بھی مار سکتا ہوں۔
جو چھوٹا پلیئر ہوگا ہمارے جیسا وہ اس طرح کی سیاست میں کہے گا اچھا یار ٹیرف جتنے بچا لو بچا لو. جو انڈیا جیسا ہوگا وہ ناراض ہو جائے گا، رس جائے گا. لیکن جو چین جیسا ہوگا وہ کہے گا اچھا یار تم کس چیز کی تڑی مار رہے ہو، یہ دیکھو میرے مسائل، یہ دیکھو میرے ڈرون، یہ دیکھو میرے وہ روبوٹک وولفس. سو دیٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ از یہ آپٹکس ہی ہیں، لیکن آپٹکس ہی از واٹ پالیٹکس is being defined by now. ایک میں چھوٹی سی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ روس کے جو ہیں صدر پیوٹن، انہوں نے اپنی تقریر میں شکریہ ادا کیا ان ممالک کا جو یوکرین میں پیس لانا چاہ رہے ہیں، اور ذکر کیا چین کا اور بھارت کا اور امریکہ کا نام ہی نہیں لیا. آپ کو الاسکا کی ملاقات یاد ہوگی. سو یہ بالکل ہم جو ہے اپنے سامنے ہسٹری بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بسات تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. آئی ڈو ناٹ نو کہ یہ کہاں جائے گی، لیکن اب مسلمہ ہے کہ دیر از اے شفٹ ہیپننگ. مطلب اب ظاہر ٹرمپ کی جو اپنی شخصیت ہے وہ انپریڈکٹیبل ہے، مگر جہاں پر یہ نظر آتا ہے کہ باقی دیگر ممالک نے مسل دکھایا ہے، تو دوسری طرف یہ تجزیہ بھی ہوتا ہے کہ ٹرمپ کی جیسی بھی شخصیت ہو، امریکہ کی جو اکانومی ہے، امریکہ کی جو مارکیٹ ہے، اس کی سب کو ضرورت ہے. اس لیے بھارت کو بھی ایونچولی اب ٹرمپ کے ٹرمز پر ہی بات ماننی پڑے گی، ٹیرفز پر. چین کو بھی شاید ماننی پڑے گی، اور پیوٹن کو بھی، کیونکہ وہ سینکشنز کی بات کرتے ہیں، تو جنگ کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا. تو ایسا ہوگا یا پھر واقعی ٹرمپ کو ہی پیچھے ہٹنا پڑے گا اب جو حالات و واقعات نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں دو چیزیں ہوئی ہیں آپ کے سوال کے حساب سے جو بڑی اہم ہے. پہلی ٹرم تک ایک خیال یہ تھا کہ اچھا یار یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا یہ ٹرمپ ہے، یہ بس ان کی شخصیت ہی ایسی ہے، یہ ہیں ہی ایسے، یہ بات ہی ایسی کرتے ہیں. تو آپ ایک لیوے دے دو. آپ کو امریکن تھنک ٹینک بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ یار یہ نہیں، ڈونٹ ٹیک ہم سیریسلی، یہ امریکہ نہیں ہے، یہ ٹرمپ ہے، یہ ان کا سٹائل ہے. سو ان کو آپ ایک وہ دے دو، چیک دے دو، فری وہ دے دو. اس بار آپ کو نظر یہ آ رہا ہے کہ جو شفٹ ہے، چاہے باقی امریکہ مانے نہ مانے، وہ اس کو پرماننٹ کر رہے ہیں. کورٹس ان کے ساتھ ہیں، وہ اس بار بڑی تیاری کے ساتھ آئے ہیں. ان کے سارے جو اقدام ہیں وہ پالیسی والے ہیں، ان سے واپس ہٹنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو ایک تو سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ پرماننٹلی شفٹ ہو گیا، یا صرف یہ ہے کہ ایک لیڈر آ گیا 4 سال کے لیے جس کو ہم ویٹ آؤٹ کر لیں گے. اس وقت بھی کچھ ملک جو ہیں ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اچھا یار اس کو ویٹ آؤٹ کر لو، یہ جب چلا جائے گا تو پھر ہم نارمل پہ آ جائیں گے. اب ایک طرح سے چین نے کہہ دیا کہ یار نارمل شارمل کوئی نہیں آنا، اور میرے خیال میں اب ظاہر ہو گیا کہ یہ واپس وہاں نہیں آئے گا. کہاں آئے گا آئی ڈونٹ نو. ایسا نہیں ہے کہ ٹرمپ جیسا ہی رہے گا، لیکن وہاں نہیں آئے گا جہاں دوسرا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ شفٹ کی بات کر رہے ہیں وہ یو آر رائٹ آن آل دا فیکٹس، لیکن فیکٹس چینج ہو جاتے ہیں نا جب آپ اتنے ٹیرف لگاتے ہیں. خصوصاً اس وقت ہر ملک جو ہے وہ صرف یہ نہیں سوچ رہا کہ ٹرمپ کے ٹیرف کا کیا کرنا ہے، وہ نئی مارکیٹ سے ایجاد کر رہا ہے. اگر ہم برکس کا نام سنتے ہیں تو وہ اس لیے سنتے ہیں کہ برکس کی جو اس کی پاپولیشن ہے وہ امریکہ اور یورپ کی پاپولیشن ملا کے بھی اس کے کئی گنا. اب تک پرابلم یہ تھا کہ وہ اکانومی جو تھی وہ اس کا سائز تو تھا، لیکن ان کا آپس کا ٹریڈ وغیرہ نہیں تھا. لیکن ان ٹیرفز کا ایک نتیجہ یہ ہوگا نا کہ لوگ دوسری جگہیں ڈھونڈیں گے. جب وہ دوسری جگہیں ڈھونڈیں گے تو امریکہ میں تشویش یہ ہے، اکنامک تھنک ٹینکس جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہماری جو اکنامک سپیریورٹی ہے وہی نہ لوز ہو جائے اس میں. اور اس ساری کی ساری سچویشن میں اب ظاہر بھارت کے لیے ایک ایسی سچویشن ہے جس میں نریندر مودی سمجھتے تھے کہ ان کا کہ بیسٹ فرینڈ ہیں ٹرمپ. جب ان کی طرف سے سرد مہری آئی تو اب وہ چین کے قریب ہوتے نظر آتے ہیں. پیوٹن کے ساتھ تو قربت رہی ہی ہے، مگر پاکستان کے لیے ایک ایسی سچویشن نظر آ رہی ہے جس میں ٹرمپ بھی خوش ہیں. پاکستان چین کے ساتھ تو پاکستان کے دیرینہ تعلقات ہیں. SCO سمٹ میں جاتے ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم کو بڑا اچھا ریسیپشن ملتا ہے، وہ پیوٹن سے بھی ملتے ہیں، وہ پریڈ کے لیے بھی رکتے ہیں، اس میں بھی شرکت ہوتی ہے، ساتھ چلتے نظر آتے ہیں. پاکستان اچھے طریقے سے بیلنس کر رہا ہے اور یہ ایسے ہی چلتا نظر آتا ہے. دیکھیں میری اپنے خیال میں پہلی چیز تو یہ کہ ڈپلومیٹکلی پاکستان فارن آفس ایز ویل ایز ادر ڈپلومیٹک انسٹیٹیوشنز ہیو پلیڈ ویری ویل. یہ کہنے کے بعد میں پلیز یہ ریپیٹ کروں گا، بی کیئرفل. ہم نے شاید پہلے بھی بات کی ہے کہ بادشاہ کی دشمنی تو بہت بری ہوتی ہے، لیکن بادشاہ کی دوستی بھی کوئی خاص اتنی اچھی نہیں ہوتی. یہ مودی صاحب نے سیکھا ہے. مودی صاحب کا لیسن یہی ہے کہ یہ جو یاری اور دوستی اور جھپی پانا تھا، اس کی سیاست کی جب آپ کو کاسٹ دینی پڑتی ہے کیونکہ اگلے کی ایکسپیکٹیشنز ہو جاتی ہیں، اگلے کی توقعات ہو جاتی ہیں. ہم نے ایک عجیب نظارہ دیکھا جو میں سوچ رہا تھا کہ اور کون سے ملک ہیں جو یہ کر سکتے ہیں آج کی تاریخ میں. ہم نے یہ دیکھا کہ وہ کون سا ملک ہے جو ٹرمپ کے ساتھ بھی مسکرا کے مل سکتا ہے،
پیوٹن کے ساتھ بھی مسکرا کے مل سکتا ہے، شیپنگ چین کے ساتھ بھی مسکرا کے مل سکتا ہے، اور یہ ہم نے دیکھا نا اپنی تصویروں میں پچھلے ہفتے. اینڈ پاکستان از ون آف دا ویری فیو پلیسز دیٹ ڈز دیٹ. سو ان اے وے تو ہم بڑی اچھی پوزیشن میں ہیں. آن دی ادر ہینڈ خیال رکھیں کیونکہ ایسی پوزیشن رہتی نہیں ہے ہولے ہولے، اور میں آلویز ایسے ہی کہ وہ جو نیوے نیوے کی سیاست ہے، کسی کے بہت قریب ہو گئے تو کوئی دوسرا جو ہے وہ آپ کو پش کرے گا، اور لیکن کسی نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی آپ سے کچھ مانگے گا. اینڈ دیٹ از وائی ہمیں اپنی وہ جو ان اے وے نیوٹریلٹی والی ہے، جس کو آپ تھرڈ فورس کہہ لیں، جس کو آپ نان الائنڈ کہہ لیں، جس کو آپ یہ کہہ لیں کہ جی ہمارا انٹرسٹ ہمارے مفاد سے ہے، ہم ہر ایک کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن وہ واک بڑی کیئرفل ہونی ہوتی ہے نا. کیونکہ اگر یہ تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ابھی جو امریکہ میں تصویریں چل رہی ہیں وہ ساری جو ہیں وہ نارتھ کوریا کے بارے میں ہیں، روس کے بارے میں، انڈیا کے بارے میں. لیکن اگر وہ تصویریں جو ہیں پاکستان کے بارے میں بھی ہونی شروع ہو جائیں، اور امریکہ میں سوال یہ ہو جائے کہ جناب آپ لنچ تو کرتے ہیں ہمارے ساتھ اور ڈنر پر چلے جاتے ہیں چین، تو یہ سوال کبھی نہ کبھی پوچھے جائیں گے. آئی تھنک پاکستان ہیز پلیڈ اٹ ویری ویل. لیکن آئی آلسو تھنک، میں یہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہمیں چوکس رہنا چاہیے، ہمیں اپنی بالکل ہماری جو لائن ہے اس کو کلیئر رکھنا چاہیے کہ ہماری لائن یہ ہے کہ ہمارا انٹرسٹ پاکستان ہے، ہمارا انٹرسٹ الائنمنٹ نہیں ہے، ہمارا انٹرسٹ کیمپ چوز کرنا، سائڈ پگنا نہیں ہے. ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی جو قیمت ہوتی ہے، اس کے لیے جو ضروری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈپلومیسی. صرف دوستی نہیں، ایکچوئل ڈپلومیسی.